نو ڈاؤٹ کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے. شریعت نے جو 2-3 باتیں بیان کی ہیں جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے. پہلی بات ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ معمولی بات نہیں، اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد ہے. باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اس لیے فرمایا نا من لم یغدو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق. جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نیت ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کوئی ہے اس کے برابر عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، نہیں. الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت الرجل يغزو يريد الأجر والذكر ما له. ایک شخص یہ عظیم کام بھی کرنا چاہتا ہے، اجر کا بھی طالب ہے، لیکن ساتھ اس چیز کی بھی تڑپ ہے، وہ ذکر، لوگ کہیں کیا بہادر ہے، بہادری کے تذکرے. ما له، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، والنکرہ تدل علی العموم، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور حدیث بیان کرتی ہے میدان جنگ میں بھی کافروں کی صف ہے، مومنوں کی صف. اگر کوئی وہاں بھی گر جاتا ہے اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے. اس لیے میرے بھائی، میرے محترم، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم، اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر وقت شعور کو بیدار رکھیں. عمر جیسے رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا. اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا، سنت کے مطابق، یہ صالح عمل ہے. وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اللہ اپنی رضا کے لیے اسے خالص بنا. وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ نَصِيبًا، اللہ کسی کا حصہ نہ رکھنا. یہ شعور جب انسان کو نصیب ہو جائے، ایم اللہ، اللہ کی قسم، جو پھر عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو، وہ انسان تصور نہیں کر سکتا.